अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आज मैं कुरान की फैक्ट्स के हवाले से अपना दूसरा लेक्चर आपको दे रहा हूँ और इस लेक्चर में मैं कुरान का एक फैक्ट आपके सामने बयान करूँगा और जो उसकी टॉप लाइन है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं वो सब की सब सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही सजदा करती हैं। तो हमारा टॉपिक ये हुआ कि तमाम मखलूक़ात इलाही सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही सजदा करती है। ठीक है, अब इसके हवाले से देखते हैं कि पूरे कुरान में कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि जो मखलूक मैंने पैदा की वो मुझे सजदा कर रही है। अब सूरा आराफ में ये आता है कि फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहला पॉइंट ये मिला कि जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते पैदा किए, सारा फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किए। ठीक है, और फ़रिश्ते जो हैं वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहते हैं। ये सूरा अल अराफ में बयान किया गया। उसके बाद फिर सूरा अर्राद में आया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो अल्लाह ही को सजदा करता है और इन चीज़ों के जो साए हैं, जैसे दरख्त का साया होता है, ठीक है, और इन चीज़ों के जो साए हैं वो भी सुबह शाम अल्लाह को ही सजदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो अशिया पैदा की हैं आसमानों के ऊपर और ज़मीन पर, और उन अशिया का जो साया है वो भी अल्लाह ताला को सजदा करता है, और वो सजदे की शक्ल क्या है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इसलिए कि हमें तो जो कुरान में बता दिया गया, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर यकीन करें। ठीक है, और मुस्लिम होता ही वो है जो कुरान की फैक्ट्स को मान लेता है, यकीन करता है। उसके बाद फिर सूरा अन-नहल में ये इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों के साए दाएं और बाएं अतराफ से अल्लाह को सजदा करते हैं। जानदार और फरिश्ते भी अल्लाह को सजदा करते हैं और ये कभी गरूर और तकब्बुर नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये तीसरा मकाम है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो भी चीज़ें मैंने पैदा की हैं उनके साए दाएं और बाएं तरफ जो है वो बसाए दाएं और बाएं अतराफ से अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। कोई दाएं तरफ साया है तो वो दाएं तरफ का साया अल्लाह को सजदा कर रहा है, किसी चीज़ का साया बायां तरफ है तो वो बाएं तरफ से अल्लाह को सजदा कर रहा है। ठीक है, और फिर दोबारा आया कि जानदार और फरिश्ते भी अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये भी आया कि ये गरूर और तकब्बुर नहीं करते, इसलिए कि जो गरूर और तकब्बुर है ये इब्लीस की निशानी है, और ये सबसे बड़ी जो ईवल थी इब्लीस में वो यही थी कि उसने गरूर किया, तकब्बुर किया और कहा कि जो आदम अलैहिस्सलाम है मैं उनसे बरतर हूँ, मैं उनसे ज़्यादा अहम हूँ, इसलिए कि मुझे आग से पैदा किया गया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, तो लिहाजा जो आग है वो मिट्टी से सुपीरियर हुई। तो इस तरह उसने गरूर और तकब्बुर किया और जिसकी सज़ा अल्लाह ताला ने उसको दी कि पूरी मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा वर्स्ट उसको बना दिया। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा मकाम आता है सूरा अल हज। ठीक है, अब सूरा अल हज में है सूरज अल्लाह को सजदा करता है, चाँद अल्लाह को सजदा करता है, सितारे अल्लाह को सजदा करते हैं, पहाड़ अल्लाह को सजदा करते हैं, दरख्त
اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور انسان، تمام اشیاء جو میں نے پیدا کی وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتی۔ اب یہاں تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سورہ نحل، سورہ الحج میں بالکل کلیئر فرما دیا کہ جو مخلوق میں نے، میجر مخلوق جو نظر آتی ہے، یعنی کہ جو یہ میری نشانیاں ہیں کہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ، درخت، جانور اور پھر انسان، تو سورج، چاند، ستارے ظاہر ہے یہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا۔ ان کی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ ان کی ورشپ کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے تھے کہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں آپ ان کو خدا مان رہے ہیں، اور جو بنانے والا ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی سجدے میں ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی، ستارے بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، جانور اور انسان۔ جانور کس طرح سجدہ ریز ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کہ جانور بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر 5واں مقام یہ سورہ النجم ہے، اس میں کہا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرو، اس کا مطلب اس میں بھی سجدے کا حکم آ گیا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرو اور کسی کو سجدہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر 6واں مقام ہے، جو مطلب ہے کہ یہ 6 مقامات ہیں پورے قرآن میں جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو مخلوق میں نے پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتی ہے۔ اب اس میں آخری جو مقام ہے، جو 6واں مقام ہے، اس میں آیا کہ زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب بار بار سنیں گے تو وہ یقیناً اس پہ غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ میری تمام مخلوقات کی طرف سے ہے، اور تمام مخلوقات مجھے سجدہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بار بار ڈیفرنٹ جو مقامات ہیں قرآن کے ان میں یہ آتا ہے۔ اب یہاں یہ آ گیا کہ زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم اس سے یہ ایک لیسن لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر چیز جو پیدا کی گئی، اور انسان جو ہے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اشرف المخلوقات بنایا ہے انسان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل کہا گیا، تو لہٰذا اس کا یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے کہ جو باقی مخلوق ہے اس کا جو اس کو جو مس گائیڈ ہے وہ شیطان نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان کو مس گائیڈ کرتا ہے، ان کی طرف وہ نہیں جاتا۔ اسے پتہ ہے کہ جنت میں انسان جائیں گے اور جنات جائیں گے، تو ظاہر ہے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ ان کو مس گائیڈ کرے گا، تاکہ جو وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ آپ مجھے پنشمنٹ نہ دیں تو مجھے زمین پہ بھیج دیں اور میری آپ کی دشمنی شروع ہو جائے گی، اور جو نیک بندے ہوں گے وہ آپ کی طرف چلے جائیں گے، اور جو میری مس گائیڈنس میں آ جائیں گے وہ میرے کہنے پہ چل پڑیں گے، اور یوں قیامت تک جو رحمان اور شیطان ان کے درمیان جو ہے وہ یہ جو ایک ٹسل ہے یہ چلتی رہے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ رحمان اللہ تعالیٰ کی طرف چلیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے جائیں گے، اور جو لوگ زیادہ تر برے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، جو لوگ بہت کم اچھے کام کرتے ہیں، ان کا ذہن جو ہے وہ زیادہ برائی کی طرف رہتا ہے، تو لہٰذا ان پہ شیطان
غلبہ پاتا جائے گا، اور اس طرح وہ شیطان کے ساتھی بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں کی صحبت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور جن کی صحبت میں کتابیں ہیں، قرآن ہے، اچھے دوست ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے وہ ان کو ملتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے، مصیبت سے نکالتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ہم اس سے یہ لیسن لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نور سے پیدا نہیں کیا، لیکن ہمیں نوری مخلوق فرشتوں سے افضل کہا ہے، تو یہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم فرشتوں سے بھی افضل مخلوق ہیں؟ یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو کے ہاں سجدہ ریز رہیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہمیں کہی ہے کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے، اور یوں ہم ہر نہ صرف ہم نماز میں ہی اپنا سجدہ جو ہے وہ سجدے سے دل لگاتے ہیں، بلکہ ہمیں جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس بات پہ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں اگر ان میں بھی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہوگی، اور اس طرح ضرور ہم رحمان کے ساتھی بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آج کے لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں اس کو پروف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اور اس لیکچر کو آپ سبسکرائب بھی کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو نئی جو ویڈیوز ہیں ملتی جائیں گی، نئے لیکچر، نئے فیکٹس آف قرآن ملتے جائیں گے۔ انٹل دین، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔